السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کی اس محفل میں آپ سبھی کا بہت بہت خیر مقدم ہے اور ہماری بے انتہا خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہیں، محترمہ زرینہ قیصر صاحبہ، جو علی گڑھ برادری، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء ہیں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن پھر بھی ایک مختصر سا تعارف میں ان کا دینا چاہوں گی. زرینہ قیصر صاحبہ, she came to Aligarh to study in Aligarh Muslim University in 1957 from the city of Ghazipur. From thereupon, she started her journey of studies and then teaching in AMU and other institutions in Aligarh. Apart from that, she is a very senior Alig, and she has been witness to several historic events. And she currently lives in US, in New Jersey, with her younger son, and her elder son is settled in Germany. اس وقت مجھے زرینہ قیصر صاحبہ کے لیے ایک شعر یاد آ رہا ہے. کرشن بہاری نور صاحب کا ایک شعر ہے: دریا میں یوں تو ہوتے ہیں قطرے ہی قطرے سب، دریا میں یوں تو ہوتے ہیں قطرے ہی قطرے سب، قطرہ وہی ہے جس میں کہ دریا دکھائی دے. اور ایسا ہی ایک قطرہ جناب زرینہ قیصر صاحبہ، بلکہ قطرہ نہیں، ایک بیش قیمتی ہیرا ہے، ایک نایاب ہیرا ہمارے لیے AMU کے اس دریا کے لیے. وہ ہمارے لیے بہت ہی ویلیوبل ہیں. اور یہ میم آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے آج کی اس محفل میں، اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ کو یہاں ہمارے پاس موجود پا کر. تو میم اسی کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ ہمیں کچھ اختصار میں بتائیں کہ آپ کا جو یہ سفر تھا غازی پور سے لے کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تک کا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. پہلے تو میں بہت مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کی محبت کا، آپ کے التفات کا، جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، یہاں انوائٹ کیا اس لیول پہ جس کے قابل شاید میں ہوں یا نہیں، مجھے خود شک ہے، لیکن پھر بھی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے جس کا میں صحیح طریقے سے آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہوگا کہ 1957 میں نے جب 12th کلاس، دیٹ واز انٹرمیڈیٹ دوز ڈیز، پاس کیا، اس سے پہلے سے ہی اب یہ تھا کہ آگے کیا کرنا ہے. میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا جب میں 11 سال کی تھی. میری دادی اور میرے ابا جان انچارج اور بہت ہی محبت دی، ان لوگوں نے، ساری فیملی نے بہت محبت دی. اسی دوران میرے کچھ رشتہ دار عزیز علی گڑھ میں تھے. ایک کزن پروفیسر محمد انس ان جیوگرافی، اینڈ ہز فیملی یوز ٹو لیو ان علی گڑھ. دے ویری آفن وزٹڈ غازی پور، اینڈ وین Professor Anna's sister used to meet me there in Ghazipur, she used to tell me tales of Aligarh, its department, its life, its exhibition, and that started fascinating me to an extent which was really so exciting for me, and I started dreaming about Aligarh since then. And as soon as I passed in 57 intermediate, I told my Dadi that, Dadi, I want to go to Aligarh. Dadi, as she loved me very much, she said, okay, I will ask Hussain, her son, my father. And she did so. In the evening when father arrived home, Dadi told that, Hussain, Zarina علی گڑھ جانا چاہتی بیٹا، اس کو پڑھنے دو، اس کی شادی وادی نہ لگاؤ، کیونکہ لوگ شادی وادی، اس زمانے میں شادی کا رواج تھا، ارلی شادی. ابا جان نے جواب دیا، اماں کے بہت ہی وفادار فرما بردار بیٹے، جی اماں آپ کی مرضی، بالکل جیسا زرینہ چاہتی ہوگا. اور زرینہ کا تو پھر کیا کہنا تھا، پھولی نہ سمائی، بالکل. اور پھر تیاریاں شروع ہو گئیں جناب. گرمیوں کا موسم تھا کہ علی گڑھ جانا ہے، کیا کیا بننا ہے، کیا ہونا ہے، کیسے کپڑے جانے ہیں. اور میں نے کزن سے بھی اپنے تعلقات قائم کیے جو علی گڑھ رہ رہی تھیں، فریدہ، بعد میں وہ یہاں کی کیبنٹ ممبر بھی بنی تھیں اسٹوڈنٹس یونین کی.
تو بہرحال اس طرح سے ساری تیاریاں ہوئیں اور ابا جان خود مجھے اپنے ساتھ لے کر بیچ میں میرا گھر جو ہے خاص کر گنگا کے کنارے پہلا گھر ہے، مندر مسجد، بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے، اور مجھے گنگا پار کر کے اسٹیشن جانا تھا، اور وہاں سے پھر چھوٹی لائن ہوتی تھی اس زمانے میں، بڑی لائن کے لیے دلدار نگر ایک جگہ ہے، ایک اسٹیشن، وہاں سے علی گڑھ کے لیے جنتا اینڈ انڈیا ایکسپریس لائک ٹرینس تھیں، وہاں پہنچ لیے، وہاں سے علی گڑھ اسٹیشن اتری میں۔ پہلی بار یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی شہر بڑا دیکھا نہیں تھا، میرے گھر سے بچپن سے ہی کچھ ایسا تھا کہ ابا جان، چچا جان، پھوپھی سب بہت گھمکڑ قسم کے تھے، ہم لوگوں کو کلکتہ، بنارس، الہ آباد وغیرہ لے جایا جا چکا تھا، لیکن علی گڑھ تو ایک عجیب خواب تھا۔ علی گڑھ پہنچتے ہی، ہاں ایک بات اور، جب علی گڑھ آئی تو فیصلہ یہ نہیں ہو سکا تھا غازی پور میں کہ وہاں پہنچوں گی تو نقاب کے ساتھ یا بغیر نقاب۔ غازی پور میں تو پردہ نہیں تھا، صرف ایک چادر ضرور ہم لوگوں کو ڈالنی ہوتی تھی سر پہ جب اسکول جاتے تھے، ادروائز کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ میری فیملی تھوڑی لبرل تھی، اور بڑوں نے، دادی نے یا جن لوگوں نے بھی یہ مشورہ دیا ہو کہ بھئی نقاب بہتر ہے، تو ایک نقاب بن گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک بات بتانا بھول گئی میں آپ لوگوں کو، کہ جب وہاں سے گھر سے روانہ ہوئے، سامان باہر نکلنے لگا کہ بھئی چلو، تو ابا جان نے، حالانکہ وہ ساتھ آ رہے تھے، انہوں نے ایک کہا، بیٹا میری بات سنو کان کھول کر، اور اسے بھولنا نہیں۔ میں کھڑی ہو گئی، کہا بیٹا لڑکی کی عزت موتی کے دانے کا آب ہوتی ہے، ایک بار اتر گئی تو واپس نہیں۔ اب یہ جملہ ان کا میرے دل میں ایک خوف پیدا کر گیا کہ یا اللہ مجھے کبھی بے عزت نہ کرنا، اور میں اپنے ابا جان کی باتیں ہمیشہ یاد رکھوں۔ اس پیغام کے ساتھ، ان کے وشواس اعتماد کے ساتھ میں اسٹیشن اتری علی گڑھ، اور وہ بھی نقاب میں، برقع میں۔ بڑا عجیب لگ رہا تھا مجھے، تانگے میں بیٹھے پہنچ گئے لوکل گارجین کے ہاں، اور وہاں اس دن کے بعد سے وہ نقاب طے جو کیا گیا تو پھر کھلا نہیں اور ایڈمیشن ہو گیا، کالج پہنچ گئی۔ ممتاز آپا ہماری پرنسپل تھیں، پاپا میاں کی بیٹی، ہاسٹلر تھی میں، لوکل گارجین ویکینڈ پر جاتی تھی، وہاں بہت سارے غازی پور کے لوگ تھے، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، کچھ اس میں سے کچھ لڑکوں نے مجھے باجی بنا لیا کیونکہ میں بی اے میں گئی تھی، اور باقی لڑکے جو تھے اس وقت وہ پی یو سی میں آئے ہوئے تھے۔ بہرحال تو ہاسٹل مجھے وحیدیہ ملا، 9 نمبر، 4 لڑکیاں تھے ہم لوگ اس وقت ہاسٹل میں۔ تو ہاسٹل میں اس زمانے میں یہ ایک رواج تھا، پاپا میاں چونکہ فاؤنڈر، اور پاپا میاں کی عزت و احترام، اس کا تو کیا کہنا، ہر روز شام کو 4 بجے ان کا یہ اصول تھا کہ وہ داخل ہوتے تھے ہاسٹل میں، اور کامن روم وحیدیہ کا، اس میں انہیں بٹھایا جاتا تھا، اور لڑکیوں کو انفارم کیا جاتا تھا، اناؤنس کرتی تھیں سینئر ہاؤس، لڑکیوں آ جاؤ یہاں کامن روم میں، پاپا میاں پہنچ چکے ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں، خاص کر ان لڑکیوں سے جو آج پہنچی ہیں ہاسٹل۔ اور میں اس دن پہلی لڑکی تھی جو پہنچی تھی، خاص کر مجھے انٹروڈیوس کیا گیا بائی سینئر ہاؤس، میری سینئر ہاؤس تھی سعیدہ، ایک گریجویشن فائنل کی، انہوں نے لا کے پیش کیا، پاپا میاں یہ لڑکی آئی ہے آج۔ اب پاپا میاں نے دیکھا، بیٹی نام؟ میں نے کہا زرینہ بیگم، اس وقت میں بیگم کہلاتی تھی۔ کہاں سے آئی ہو بیٹی؟ میں نے کہا غازی پور۔ پاپا میاں بولے بنارس کے پاس سے؟ دل میں مجھے تو حیرت بھی ہوئی کہ اچھا پاپا میاں، تو بھائی پاپا میاں واز پاپا میاں، ہی نیو وارانسی اینڈ ایوری تھنگ، وارانسی از ناؤ، دوز ڈیز اٹ واز بنارس۔ پاپا میاں نے دوسرا سوال کیا، کیا تم نے شب دیکھ کے بارے میں سنا ہے؟ اب میں تو حیرت میں پڑ گئی، یہ میرے لیے بالکل نیا ورڈ تھا، اور میں جانتی نہیں تھی، میں نے صاف کہا بجائے جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ اور پھنس جاؤں گی،
میں نے کہا جی نہیں. پاپا میں نے بتایا بیٹی پوری رات یہ ڈش بنتی ہے, اس میں پوری شلجم مسلم شلجم گوشت کی بوٹیوں کے ساتھ دیگ میں بنتی ہے اور دوسرے دن کھائی جاتی ہے. میں بڑی خوش ہوئی کہ میری ایک معلومات میں اضافہ ہوا. اتفاق سے بعد میں میری ایک ہاسٹلر تو نہیں ڈے اسکالر فرینڈ نے بلایا کہ کنڈے آئے ہیں, آپ آئیے ہم لوگ کے یہاں کنڈے کھائیے گا. اور انہوں کا ایک دیگ سے مالوہ نکل رہی ہے تھال میں چیزیں, یہ کیا ہے, یہ سب دیگ ہے. وہ پاپا میاں کی بات یاد آ گئی کہ چلیے آج مجھے یہ بھی تجربہ ہو گیا, تو بہت خوشی. اس طرح ہاسٹل ڈیز بہت اچھے تھے. پاپا میاں آئے دن آیا تشریف لاتے تھے, وہاں لڑکیاں ملتی تھیں. ہاسٹل میں ہی میں نے پہلی بار میلاد النبی دیکھا, کیونکہ میری فیملی میں عید میلاد النبی نہیں ہوتا تھا. دوسری چیز مجلس, وہ بھی میرے لیے بہت نئی تھی. مجلس بھی دیکھی میں نے. اور الصبح عید میلاد النبی جو ہوا تو بڑا مزہ آیا اس دن, خاص کر مٹھائی کا زیادہ انتظار تھا. پھر ہاسٹل میں اور بھی لڑکیاں تھیں. میری پارٹنر تھی ایک بنگلور کی, ایک بدایوں کی, ایک فیض آباد کی, اور میں غازی پور. اور بڑے اچھے تعلقات تھے, بہت اچھا. ہاسٹل میں اس زمانے میں ہر اتوار اور جمعہ کو مینا بازار لگتا تھا, وحیدیہ کے پاس ہی چھوٹا سا. کپڑے والے بھی آ رہے ہیں, پھل والا تو روز آتا تھا, چوڑی والے آ رہے ہیں. تو کپڑا بھی ایک آدھ ہم لوگ خریدتے تھے. 2.5 روپے میں, اس زمانے میں 2.5 روپے میں نے ایک شرٹ کا پورا پیس خریدا جو میرے پاس بہت دن پڑا ہوا تھا. اور شنگھائی فرام چائنا بروکیٹ پورا, وہ بھی 2.5 روپے میٹر تھا. اس کے لیے میں نے عید کا غرارہ بنوایا. سب لڑکیاں مل کے غرارے اور یہ سب بنواتی تھیں عید کی تیاریاں. فخر الدین صاحب ٹیلر تھے, وہ ہاسٹل میں آیا کرتے تھے. ناپ ہم لوگوں نے دیے. کبھی کبھی اگر یہ ہوا کہ بھائی ذرا گھومیں امیر نشا, تو شیپرون کے بغیر جا نہیں سکتے تھے. شیپرون مینس سینئر ٹیچرس, اچھا, یا not graduates but masters, those who are doing masters, previous or final. And we have to request our seniors, please آپا, نیرہ آپا, تسنیمہ آپا اور بلقیس آپا, take us to Amir Nisha. We want to buy something and we have to make a coat stitched by Fakhruddin. So we used to go there to Fakhruddin Sahab, and I have heard that his sons still are there in Amir Nisha. میں نے کپڑے بھی سلوائے ہیں. Oh, very good. He was an excellent tailor. He has stitched a very fashionable mod short coat for me those days. I had a photo of that coat in wearing that coat. So like this, our Mughal-e-Azam arrived, film was released, and we were undergraduate. We have to plead our warden and provost. Miss Thomas was our provost. And warden was Akhtar Appa, who migrated to Pakistan in political science. But they agreed. There was much hangama that day in the hostel. All bathrooms busy, getting ready to go to, and bus was arranged, 2 buses. And every girl was excited. We all went there in the cinema hall. We are somewhere in Nishat or in city, I don't remember. But it was really very good experience, wonderful. Wonderful. Yeah, like this. Many girls from Bombay were also here. Okay. One girl among them was the daughter of a producer or director, Kumar. And this girl was Khurshid. In my hostel, she was very jolly girl and used to tell us about Bombay life and all. And Javed Akhtar, the present famous shair and everything, and husband of Shabana Azmi, he was hardly 11 or 12 years. He used to enter in our dining room in the hall along with Bombayite girls. And he was very, restless type of boy. Very naughty, I mean not in a bad sense, but very
uchhal good like this he used to do, and we all girls used to watch him that, oh, he is with Khurshid who belongs to Bombay. That was a great thing for us. So this way our graduation was complete. ونڈرفل ونڈرفل. بہت ہی خوبصورت یہ پورا جو آپ نے بتایا پوری جرنی، کیونکہ یہ باتیں جو ہاسٹل لائف کو لے کے جو آپ نے باتیں بتائیں، یوں تو ہم نے اس طرح کے قصے بہت سنے ہیں، ادھر ادھر سنے، لیکن کسی انسان کی خود کی زبانی سننا جو اس کا وٹنس رہا ہو، جس نے اس کو ایکسپیرئنس کیا ہو، اس کی بات ہی کچھ اور ہے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. تو اس کے ساتھ اچھا ایک اور آپ، ہم نے سنا ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو صاحب اس زمانے کی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، وہ بھی اے ایم یو آئے تھے اور آپ خود اس بزم میں موجود تھی. بالکل اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. اس بزم میں تو نہیں تھی میں، وہ فاؤنڈیشن اسٹون کے لیے پہلے آ چکے تھے جب میں یہاں نہیں تھی، لیکن جب اناگوریشن کے لیے بھی ان کو ہی انوائٹ کیا گیا اور وہ تشریف لائے یہاں، تو میں ایم اے میں آ چکی تھی. اور لائبریری کے پاس جمع غفیر جمع، لڑکوں کا ہجوم، سڑکیں بھری ہوئی. اور یہ بات ہے 60 کی، اور شاید دسمبر، میرے پاس ایک فوٹو ہے، میں نے اس وقت فوٹو لیا جی، جو لائی بھی ہوں میں، اور اس کے پیچھے وہ ڈیٹ نوٹڈ ہے. تو میں آزاد لائبریری کے سامنے کوشش کر رہی تھی، کچھ اور لڑکیاں تھیں کہ وہاں کھڑے ہوں، لیکن ہم لوگ وہاں اپنے آپ کو پہنچا نہیں سکے. اور وہاں سے میں چلتی ہوئی آئی اسٹاف کلب کے پاس جو گیٹ ہے خاص، وہاں پر میں جا کر ذرا قریب آئی اور میں نے ان کی جھلک دیکھی اور بہت ہی قریب سمجھیے آ گئی وہاں. تو یہ میری خوش نصیبی تھی، مجھے بہت ہی اچھا لگا. اور وہ ہر ایک کو ہائے ہیلو ہائے ہیلو ہو رہا تھا. اور سب سے بڑی بات جو آج سیکیورٹی اینڈ ہول ٹیم ایس پی جی اینڈ آل آر there was nothing. Yes, he was in an open car and waving whole community of Aligarh. So it was very good experience. وہ تصویر بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہیں گے. جیسے پاپا میاں کے بارے میں آپ نے بتایا، کیونکہ ہم نے پاپا میاں کے بارے میں جو کچھ ابھی تک پڑھا ہے، جانا ہے، لیکن ایسے کسی انسان سے ملنا جو خود ان سے ملاقات کر چکا ہو، خود ان سے مخاطب ہو چکا ہو، تو اس کا مزہ ہی اور ہے. اور پھر پاپا میاں کا ان کا جو قد ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، جو خواتین کی تعلیم کے لمبردار اے ایم یو میں وہ رہے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ ملاقات آپ کی جو آپ نے بیان کیا، یہ بڑا خاص بن جاتا ہے. ایسے ہی مجھے یاد ہے آپ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ شاید آپ نے ایک قصہ بیان کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے ملائی، اور اتفاق سے وہ میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن وہ اتنا لطف اندوز ہے کہ میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو ایک بار اپنی زبانی آپ بتائیں کہ وہ ملائی کا قصہ کیا تھا اور کیسے ہوتا تھا، اس سے ہمیں روبرو کرائیں. ملائی ایکچولی جو ہاسٹلرس تھیں، ان کے بھائی، چچا یا جو بھی عزیز اقارب یونیورسٹی میں یا لوکل گارجینز تھے، وہ اس دن مل سکتے تھے، فرائیڈے اینڈ سنڈے. تو ہاسٹل آتے تھے، اس کے لیے ٹائم تھا 4 بجے سے، اور 4 بجے پرووسٹ آفس کے پاس عبداللہ ہال مجمع لگنا شروع ہو جاتا تھا. اور اندر 2 اٹینڈنٹس خاص تھے، ایک تھے سودان اور ایک اور کوئی تھے، ان کا نام دولتا. تو ان لوگوں کی ڈیوٹیز رہتی تھیں کہ تم جا کر اندر، جو لوگ آتے تھے وزٹرس، وہ ایک چھوٹے چھوٹے پرچے اتنے بس 12 نمبر زرینہ میرا فار ایگزامپل، آئی واز ان سلطانیہ دوز ڈیز. اور دولتا صاحب وہ گیٹ دور وہاں سے کہتے زرینہ بی بی ملائی والے آ گئے، اور زرینہ بی بی دوڑتی ہوئی چلیں، یا کوئی بھی جس کا بھی ہو کہ بھائی اس دن تو بڑی تیاری ہوتی تھی، پہلے سے ہی ہم لوگ بالکل تیار بیٹھے رہتے تھے. اور 1 دروازہ 2 دروازہ آؤٹر باؤنڈری اب پرووسٹ آفس کے سامنے پہنچ گئے. بھائی کھڑے ہوئے، میرا چچا زاد بھائی چھوٹا تھا، لیکن بھائی کے ساتھ جو اور غازی پور کے بھی لڑکے تھے، کوئی بھدوئی کے تھے، سارے کزن وغیرہ میرے بہت عزیز تھے ان زمانے میں، اور سب مجھ سے جونیئر.
وہ لوگ بھی ساری بھیڑ آتی تھی آپا کی خیریت پوچھنے کے لیے. اب آپا کی خیریت کے پیچھے کوئی اور بات رہی ہو تو وہ سمجھ سکتے ہوں گے، لیکن سب لوگ آتے تھے، آپا آپ کیسی ہیں، اور یہ خبر آئی ہے یا کوئی آپا کے لیے کوئی چیز آئی، آپا بہت خوش. تو اسی طرح سے تمام جھنڈ وہاں کھڑے ہوا کرتے تھے اور یہ ملائی ہوتی تھی. اب اس ملائی میں کچھ لوگ جیسے لڑکیوں نے بتایا کہ بھائی ہیں، اور ایک ٹرم جو تھا استعمال کنٹری کزن، کہ بھائی ہیں یا کنٹری کزن ہیں، تو اس کے اوپر بھی بحث مباحثہ ہوا کرتا تھا. تو یا کچھ لیڈیز بھی آیا کرتی تھیں اسی بہانے اپنے بیٹے یا عزیزوں کے لیے لڑکیاں تلاش کرنے، تو اس میں بھی کچھ تماشے ہوا کرتے تھے. تو بڑا مزہ آیا کرتا تھا بہت ہی اس ملائی خوبصورت، میں. بہت ہی جی خوبصورت. ایک تو قصے بھی بہت مزیدار ہیں، اور ساتھ جی میں آپ کی بات چیت کا جو باتیں ہیں، یہ قصے خود میں بہت دلچسپ ہیں، اور ساتھ ہی آپ کا انداز بیان جو ہے وہ بھی بہت شائستگی ہے آپ کے لہجے میں. اوہ بہت ہی شکریہ دلپذیر آپ شکریہ. کا انداز گفتگو ہے، تو اس سے بھی مزید میں اس پورے مشکور ہوں آپ کی. مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں کیسے کہہ رہی ہوں، لیکن بہرحال نہیں نہیں، آپ بہت ہی خوبصورت. مجھے بہت یقین ہے کہ بہت سننے شکریہ. والوں کو بہت بہت مزہ آئے گا اس میں. جی اچھا، اسی کے ساتھ اور آپ نے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ آپ نے اے ایم یو میں ایز ٹیچر بھی بعد میں کچھ وقت کام جی کیا، اور یہاں کا جو لوکل ایک ہمارا علی گڑھ میں بہت ہی اچھا، بہت ہی ریناؤنڈ کانوینٹ ہے آر لیڈی آف یس فاطمہ، اس یس میں بھی یس آپ ٹیچر یس. رہیں. اس سب کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں جی بتائیے. اس سے پہلے تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایم اے کے بھی کچھ قصے بتا دوں، ایم اے ضرور فائنل کا. ضرور، جی بالکل جب ایم بالکل. اے میں ہم لوگ پہنچے ہیں تو فرسٹ ڈے تو بہت ہی بڑا ہی مشکل تھا ہم لوگوں کے لیے، ڈیلیکیٹ. اور ہم 5 لڑکیاں تھے اور باقی 7 یا کتنے لڑکے تھے ہسٹری میں. ہم لوگ گئے، سب بیٹھے ایک روم میں ویٹنگ فار ٹیچر. ٹیچر نہیں آئے تو سب لوگوں نے کہا بھائی انٹروڈیوس کرائیں سب کو. اب انٹروڈیوس اس وقت سمجھیے واقعی کہ ہمارے پیر کانپ رہے تھے. لڑکوں سے پہلا واقعات موقع تھا کہ جو بات ڈائریکٹ ہو رہی تھی. خیر سب سے انٹروڈکشن ہو گیا، اس کے بعد کلاسز وغیرہ ہوتی تھیں. اب اس میں بعد میں کچھ ایک لڑکی تھی جس کو ایک لڑکے نے پسند کر لیا تھا اسی دن. شادی ان کی بہت بعد میں ہوئی. تو اس لڑکی نے بتایا کہ میرا ہسبینڈ کہتا ہے کہ جب پہلے دن ملاقات ہوئی تھی تو سب نے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنی اپنی پارٹنر چن لی ہیں آج ہی، جو کہ بعد میں کامیابی ان کو ہوئی نہیں، لیکن ان لوگوں نے چن لیا تھا یہ میرے لیے، یہ میرے لیے حصہ بانٹ لیا تھا ان لوگوں نے. اور اس کے علاوہ کبھی ہم لوگ گزرتے تھے یونین ہال میں، جیسے کوئی فنکشن ہوا میرے سامنے جمال عبد الناصر پریزیڈنٹ آف ایجپٹ، یس ہی ارائیوڈ ان دا یونین ہال along with سیدنا طاہر سیف الدین. وہ پرنور چہرہ، وائٹ براق لائک، اینڈ وی ور ان دا اپر پورشن. وی گرلس ور انوائٹیڈ فرام عبداللہ ہال اینڈ آئی ایم اے وٹنس ٹو دیٹ سین. عربک میں جو جمال عبد الناصر کی پرسنالٹی، کھڑے ہو کر انہوں نے سلام کیا، سارا حال تالیوں سے گونج گیا. اور وہ عربک میں لیکچر دے رہے تھے اینڈ سیدنا واز ٹرانسلیٹنگ، ہی واز سٹنگ دیئر. یہ ایک واقعہ تھا. آفٹر دیٹ شاہ آف افغانستان، شاہ ظاہر شاہ، ہی آلسو ارائیوڈ اینڈ وی ویلکمڈ ہم ان گرلز کالج AMU. شاور روز پیٹلز. Karan Singh, Yuvraj Karan Singh was present in one of the convocations which I have attended. Another was C.D. Deshmukh, some minister famous of those days. He also, every year convocations were held. And while walking after classes from MA, sometimes we heard some comments from some boys, but those comments really, we though actually got amused, but outside, oh کیسا لڑکا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے. یس ہمیں پسند نہیں آ رہا ہے، یس دیکھو تو کیسی باتیں لیکن کر انجوائے رہا آپ کرتے ہے. تھے. بٹ گرلس were amused that and they used to laugh, smile, remembering those. تو میں اپنی کزن کے ساتھ، وہی کزن جن کی باتیں سن کر میں علی گڑھ پہنچی تھی، ان وائٹ ڈریس وی ور واکنگ along the road of یونین ہال. تو آواز آئی، بالکل وائٹ ڈریس تھا ان کا ٹاپ ٹو باٹم اینڈ شی واز ویری فریجائل. لڑکوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور تو ہم لوگوں کی فریدہ
ان کا نام. انہوں نے بس اپنا چہرہ ایسے کیا اور مسکراہٹ زبردست تھی. ہم لوگوں نے جلدی سے ہاتھ پکڑا, وہاں سے بھاگے. اس کے بعد ایک اور واقعہ آیا ڈپارٹمنٹ میں. ایک لڑکی نے بتایا کہ دیکھو دیکھو, جلدی ہانپتی کانپتی وہ آئیں لیڈیز روم جو تھا ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس کا. کہہ رہی دیکھو تو کیسا لڑکا ہے, کیسی باتیں کہیں اس سے. ہم لوگوں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا. کہا کہ جیسے ہی میں نے چلمن اٹھائی, اس وقت چلمن ہوتی تھی وہ بانس والی, وہ پڑی ہوئی تھی دروازے پہ سیمینار روم کے. اس نے اٹھائی, اندر سے وہ لڑکا آ رہا تھا اور باہر سے یہ صاحبہ جا رہی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو اس لڑکے نے جیسے ہی میں نے چلمن اٹھائی مجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے, ارے کیوں ناحق گنہگار بنتی ہیں شہیدوں کے خون میں رنگا ہوا دوپٹہ اوڑھ کر. اور اس دوپٹے کا رنگ کچھ سرخی مائل تھا. اب تو ہم لوگوں کی ہنسی کے مارے برا حال ہو گیا, لیکن اس کا یہ جملہ, اس کا یہ انداز, اس کی ریئلی ظرافت, ہم لوگوں نے بہت, ہم لوگ واقعی محظوظ ہوئے کہ اس کی قابلیت بھی تھی. یہ کہ ایک آج کے زمانے میں, آج کے دن میں نے سنا نہیں ہے کہ اس طرح کا بہت ہی لو گریڈ, آئی شوڈ ناٹ سے لائک دیٹ, لیکن جو زبان آج بولی جا رہی اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس طرح کے بھی کافی واقعات ہیں. بلا شبہ بلا شبہ, کیونکہ پہلے یہ لوگ ہنس لیں, ان سے ہنسی نہیں اٹھ رہی ہے. نہیں, اٹس ویری انفارچونیٹ بٹ بیٹری نہیں تھی. نہیں, اس میں سب میں ہے وہ, بس ایسا ہو رہا ہے نا کہ اور یہ باتیں بھی اتنی مزیدار ہیں کہ ان لوگوں کی ہنسی بھی نہیں رک رہی ہے, وہ بھی لال ہو گئی ہیں. میم آپ کا ماسٹرز میں ہال کیا تھا؟ میرا ہال عبداللہ ہال. آئی واز آلویز ان دا عبداللہ ہال بیکاز دوز ڈیز اونلی نیو ہاسٹل ان مائی ڈیز. آفٹر آئی لیفٹ ممتاز اور ہاں, اینڈ لائک دیٹ, لائک دیٹ, یس. I enjoyed. room number 5. I was in Wahidiya number 9 and after that Sultaniya. بالکل میم, یہ جو آپ نے بتائے ہیں, بالکل یہ جو قصے ہیں, سچ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک جو وہ ڈگنیفائڈ ہیومر تھا, جو لیول آف کریٹیوٹی تھی, وہ جو کامنٹس تھے وہ بھی اتنے خوشگوار ہوتے تھے, اتنے مزیدار ہوتے تھے کہ ایک میں نے سنا ہے کہ ہاں ایک وہ جو گریس تھا ان کا, وہ شاید آج کہیں نہ کہیں ہم وہ ایلیمنٹ کہیں مس ہو گئے ہیں آج. اور اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے میم تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گی, آپ نے جو یہاں پہ ورک کیا ایز اے ٹیچر ان AMU اینڈ ان OLF, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جی, پہلا جاب تو میرا ہوا احمدی اسکول فار دا بلائنڈ. فار 4 years I was there and for that I have to learn Braille, that Braille language. وہ آپ نے سیکھی؟ And yes, I learned there. And those were the days when vacancies were there but teachers were not there, and my manager was the daughter of Nawab of Rampur and a professor in DS College those days, professor of history, and husband Professor Sayyid Nurul Hasan, chairman of my history department, and later on he was appointed as governor of Odisha and Bengal also. So she invited me, she sent words to my husband that send your wife, recently got married, and this way I reached Ahmadi School for the Blind and I learned Braille alongside means behaving like a reader also for the blind students, reading their courses, for which I was paid 45 rupees a month, which was a great amount. And with first for 45 rupees, I did purchase a silk saree for 42 rupees and 3 rupees is spent on rickshaw. He still saved 1 rupee. That was incredible for me. Really incredible. Yeah. And OLF? OLF, yeah, yes. So I have to leave this Ahmadi School for the Blind for some personal as well as some political issues played at school level in between not manager but principal and the teachers. And that's why it was not advisable and tolerable for me and my husband to continue there. I left, and
by chance there was a post in OLF those days which I came to know through one of my neighbors who herself was a teacher there. And she introduced me to those nuns there, and I started working there. And I liked that place very much, though work was quite heavy, but we enjoyed. And whatever really I have learned about discipline and about punctuality, about sincerity of a teacher, I was trained by those nuns. In case they wanted or wished to say something to me, they did not send words to me through some attendant. They used to arrive to that particular class to me or to some other teacher, and inside class entered so that they could check also. And told me secretly, Mrs. Qaiser, this or that, whatever. But my experience at Ahmadi School for the Blind, I am very sorry to say, and later on also, in case a teacher is required by the head of the department or the chairman, they send words through attendants, and we teachers enter in the office of the boss, stand there unless the boss, oh please sit down. But there it was totally different. So that was number one experience, plus discipline regarding dress, neatness, perfect combed hair of students, polished shoes, perfect dress, uniform. Though uniform, I have come to know in European countries and America had been discarded. It reminds them of wars, world wars. Okay. Yeah. So no uniform, but in India still that uniform continues. So teaching was very good there. Meetings used to held, and sisters used to check our classes by walking secretly outside, not disturbing inside, and there was no politics among teachers also, because they knew that if we do this, behave like this, we will not be here inside school. Yeah, time bound. If at 7:50 the gate is to be closed, a teacher is outside the gate at 7:48, no entry at all. The gate will be closed. Our principal used to announce, okay, I can understand anything can happen on the road or to you, but I am sorry, you please go back. Come tomorrow, our rule is rule. So this rule was for everybody. Maybe admission, maybe examination. SSP's daughter, Mr. Bedi, was SSP of Aligarh, Mr. Shah was DM of Aligarh, and by chance those girls were in my class. Mr. Shah, when arrived there on parent-teacher day, he was standing like an ordinary parent, and I was in chair, though I felt so awkward. Right. But he never wished even, tried even to sit down. He stood. Mr. Bedi's wife was a bit different. I made some complaint about her daughter. So she in turn complained about me to sister, my principal. But sister told me that Mrs. Qaiser, you go ahead. I am with you. I know her daughter. Rosie was the daughter, little daughter in class 3. But Mrs. Bedi herself was a problem, not the daughter. So they cooperated with me. That was the level of discipline. That was the level of discipline. Nobody could dare to go against teacher even. So, and after that you joined AMU again? Yes. So when it was 18th year of my teaching in OLF, that +2 was to be inaugurated in 1986. And people told me, university people, that Mrs. Qaiser, your experience is too much, and you why not apply here in +2?
I said, no, how can I cannot be there. They said, no, only one day was late by chance, but somebody helped me and my application was submitted and interview was held. And those days, Mr. Hashim was the Vice Chancellor of the university, and whole panel of nearly 8 or 9 people were there, right from manager, registrar, and head of the Department of History, Professor Irfan Habib, and Izhar Sahab, chair, manager of the +2, would-be manager, and expert from Patna, like this. So Mr. Hashim asked me, so Mrs Zarina Qaiser, you have been teaching for 18 years in OLF? I said, yes, sir. And after that, Mr. Hashim, not Mr. Hashim, but that chairman and expert from Patna, they put up questions regarding history. I did reply all correct except one. So Mr. Professor Irfan Habib, he later on told me that, Zarina, you should not be in a hurry. So I said, yes, sir. So that was very, but I did not expect. 2-3 days, there was no result out. By chance, 4 days, some of the junior colleague of my husband came home running that, Zarina Appa, you have been selected. I said, really? Because my husband those days was in America on Fulbright fellowship. And this was a very good point, positive point for me, that otherwise I may have been charged for some, you can understand, yeah. So this way I arrived here. But first day of my class in +2, boys, I opted for boys because I liked boys very much. And girls I did not hate at least, but I myself had 2 boys and more experience with boys. In OLF I have taught girls also. But I felt totally different that where I have arrived, just from Ash to Farsh, I should not say, but all sorts of poor boys. I felt pity also, different types of dresses, somebody in shoes, somebody in chappal, somebody in Hawaii, and there is speak and span, everything. 70, 80 students in that room. But later on, by and by, I became adjusted and I started really loving, adoring those boys. And so many, dozens of them are my friend on Facebook today. MashaAllah. Though my strictness they did not like those days, some of them became very angry also, annoyed with me. But they are my friends now. हाँ, फेसबुक से याद आया, फेसबुक का आपने जिक्र किया जी। हमें ये भी मालूम हुआ कि फेसबुक पे और बाकी सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली है आपकी, सोशल मीडिया फैमिली. You can say that. Contacts. तो उसके बारे में बताइए, वो how you maintain that. Facebook I did not join till 2010. Okay. I was in Texas, Austin, capital of Texas. And one of my students, she had actually invited me there. And she told me, Auntie, आप Facebook पे नहीं हैं? I told her, no, Facebook I don't like. This एक शैतान की आंत की तरह है ये. एक के बाद एक जो है इसमें लच्छेदार आगे बातें बढ़ती जाती हैं. मेरे पास वक्त नहीं इतना. She said, she is called lovingly Dolly. Nalini Sahi, she is still there and daughter of a history professor. Okay. So she told me, no, Auntie, I am bringing you on this Facebook. So, okay. She put my birth date, which is wrong by 1 year. Yeah, 41 or something. I don't remember what is there. Actually, I was born in 1939, which my father afterwards used to tell me, Beta, तूने पैदा होते ही जंगे अजीम छिड़वा दी.
अब बेटा तो बड़ी खुश होती थी क्योंकि जंग अजीम का मतलब समझा ही नहीं मैंने कि क्या अहमियत थी उसकी। बहरहाल वो एक बात अलग थी। तो फेसबुक पे आ गई मैं इसलिए इस वक्त, और फिर मुझे मज़ा आ गया। और मेरे स्टूडेंट्स ने जो देखा OLF के और यहाँ +2 के बॉयज़ एंड गर्ल्स, बाय एंड बाय द नंबर वेंट ऑन इंक्रीजिंग and they started inviting me also sometimes because I got retired. And I, since my childhood, was very fond of moving out or traveling because my father used to take me everywhere, wherever he went. I was perhaps his pet daughter, and like VIP treatment I got in my family. So I have visited Texas, Denmark, Dubai, inside America, um, so many places, Niagara Falls and Chicago, and innumerable places. And Denmark, I have told you, plus Belgium, Holland, France, England, everywhere, some of his students, and with some of these places with my son or daughter-in-law. So still they are inviting me, and I am leaving Aligarh on 17 this February and going to visit my student and a Facebook friend at Ranchi. And from Ranchi to Kolkata, another student, 2 students are there. They are doing very fine. And from Kolkata to Udaipur, which they have arranged for, and from Udaipur, inshallah, to Roorkee, my bhanji, where I have to attend a marriage, and from Roorkee to Dehradun, inshallah. There my students also, as well as they, and from Dehradun, maybe I will be back to Aligarh again, inshallah. I will remain here, but some more places may be added. So this way I am very fond of visiting my students, my friends, maybe boys or girls in Delhi. Right from Delhi, when I land in India at airport, my students are there because I am alone here. They send taxi from Aligarh. Delhi students who are advocate and businessmen and all, they arrange for my stay in hotel and all these, and from there till Aligarh. Every day I am receiving lunch box from Dr. Asif Hassan, cardiologist, famous. He has been my student in OLF, his wife and all, and so many like him. I really am grateful to them. I tell them, please don't worry, bete, but he says, no, auntie, how can you cook? We are here to serve you. Yesterday even, today even, they will come, and every day. And they are in charge of my health also, Asif Hassan. And Dr. Sumit Singhal, orthopedics, his single hospital on Ramghat Road, he is in charge of my haddi. Whether haddis are in proper situation or not. So I am very lucky, and that is the secret of my happiness, of my life. With 3 stents in my heart. I have got 3 stents, one by Ashok Seth in Delhi, 2. And after that, when I reached America, there they found that one more, which Dr. Ashok Seth had said that time that I am leaving with 50%. There, 3rd one. But my doctors in America had also instilled enthusiasm in me to a great extent. My doctor, I asked her, a lady, and one of the members of very famous hospital, John Hopkins. She told, I asked her that I want to visit some other state, Utah and all. Okay. She said, Mrs. Qaiser, keep medicine with you, go and see the world. Anything can happen anywhere. And this thing
instill a new life in me. Because this sentence I have never heard from Indian doctors. Sorry to say, they never say like this. She encouraged me. And my son also is like that. They are very fond of roaming here and there. They take me, yeah. ہم بہت تہہ دل سے آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں زرینہ قیصر صاحبہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنے سارے جو یہ اظہار خیالات ہمارے سامنے پیش کیے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، زندہ تابندہ رہیں، اور اسی طرح may you remain the effervescent, the lively and very energetic soul that you are. And with this, thank you everyone. Okay, شکریہ ناظرین، خدا حافظ. تو آپ کی اتنی نوازشوں کا، اتنے اچھے اچھے الفاظ آپ نے کی، میری ڈکشنری میں اور تھیسورس میں یہ الفاظ نہیں ہیں جس سے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، لیکن پھر بھی میں آپ کا، آپ کی ٹیم کا، آصف بیٹے جن کے تھرو آپ سے ملاقات ہوئی، اور تمام یہاں یہ آپ کے شاگرد اتنے ایکٹیو ماشاء اللہ، انرجیٹک، ان سب کو میں بہت ساری خواہشات کے ساتھ خدا حافظ آپ سب کو کہوں گی کہ یہ آگے بڑھیں. the path is too crooked but nothing, no dream is too big. خدا حافظ.